بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے نوواں مہینہ جو ابھی آنے والا ہے اس کا نام ہے رمضان المبارک۔ یہ بڑا بابرکت اور مقدس مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور رمضان قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سے اس رمضان کو بڑی نسبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آواز کس کی آ رہی ہے؟ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے مبارک رات کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، دو باتیں دھیان سے سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ قرآن ایک رات میں تو نازل نہیں ہوا نا۔ قرآن کو، اس قرآن کریم کے نزول کے دو موقع ہیں۔ ایک تو لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر ایک ساتھ نازل کیا۔ لوح محفوظ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے ہی لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اس کو نازل کیا، وہ ایک ہی ساتھ ٹرانسفر ہو گیا۔ پھر وہاں سے آسمان دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا تھوڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آتا رہا۔ تو ایک تو وہ کہ قرآن نازل ہوا رمضان میں، آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے وہ ایک ساتھ ہوا، وہ بھی رمضان میں ہوا، اور مبارک رات لیلۃ القدر میں ہوا۔ ایک یہ کہ رمضان کے ہی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا غار حرا میں۔ مکہ میں ایک پہاڑی ہے، اس کا نام ہے غار حرا، اس کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ اس پر نازل ہوا، وہ بھی رمضان میں شروعات ہوئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، اور وہاں پر یہ 13 سال تک قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، پھر 10 سال تک وہاں بھی ایسے ہی قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ تو کل ملا کے 23 سال کی مدت میں یہ قرآن نازل ہوا۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کچھ صورتوں پہ لکھا ہوتا ہے مکی اور مکیہ، کہیں لکھا ہوتا ہے مدنیہ۔ عزیر آواز بند نہیں ہوئے گی۔ کہیں ہوتا ہے مکیہ اور کہیں مدنیہ۔ تو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں صورتیں، ان پر مدنیہ لکھا ہوتا ہے، یعنی وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اور جہاں مکیہ ہے وہ ہجرت سے پہلے ان 13 سالوں کے اندر نازل ہوا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک آنے والا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کی جائے، اپنے سبق پر خوب محنت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے فرشتے کو۔ اسی لیے آج ساری دنیا کے اندر، کیا بات بھائی؟ چپ رہنے کو نہیں کہا تمہیں؟ اسی لیے ساری دنیا کے اندر رمضان المبارک میں جگہ جگہ قرآن سنایا جاتا ہے، لوگ آپس میں دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اس کے بعد تراویح کے اندر قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ تو سب لوگ رمضان میں محنت کریں گے پہلے سے زیادہ؟ دکھاؤ کون کون محنت کرے گا؟ سب لوگ کریں گے؟ رمضان میں زیادہ سے زیادہ محنت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ کیسا تعلق ہے؟
اور تم تو باتیں کر رہے ہو. باتیں کرو گے رمضان میں یا محنت سے پڑھو گے؟ چلو ہاتھ نیچے کر لو. روزے کون کون رکھے گا؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھائیو. جھوٹ بول رہے ہو تم. پھولے. چلو دیکھتے ہیں ابھی. ہاں بھائی لڑکے بھی سب رکھیں گے. زید ہاتھ اٹھا رکھا ہے نیچے کر رکھا ہے؟ اٹھا رکھا. چل ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پھر پتہ لگ جائے گا کون کون روزے رکھے گا. تم بھی رکھو گے بھائی؟